انسانوں میں حج اور عمرہ کا تصور بہت قدیم ہے، اور یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سلسلہ شروع فرمایا، اور کتنی دفعہ آپ نے حج اور عمرہ کیا اس کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے۔ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ آپ نے 40 حج پیدل چل کر آپ نے فرمائے ہیں، اور بعض روایات میں یہ 70 بھی آتا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حج فرمایا اس کا طریقہ کیا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ جو حج حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل نبی اور حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام جو آپ نے حج فرمایا، وہ حج اسلام سے پہلے بھی تھا اور اسلام کے بعد بھی وہ حج جاری و ساری ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو حج فرمایا، اس کے اندر جاہلیت کے دور میں مشرکوں نے تبدیلی کر دی، بدعات کو شامل کیا، جاہلانہ رسم و رواج کو شامل کر لیا۔ قرآن و حدیث میں اللہ وحدہ لا شریک کے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اور آقا علیہ السلام کی شریعت میں ان بدعات کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا، اور ان بدعات سے اسلام کے حج کو پاک فرمایا گیا۔ سب سے پہلی بدعت یہ تھی کہ وقوف عرفہ سے پرہیز کیا جاتا، یعنی میدان عرفات میں یہ نہیں رکتے تھے۔ میدان عرفات جو حج کے ارکان میں سے ہے، تو جو عرب کے قریش قبیلہ جو اپنے آپ کو سردار کہلواتا تھا اور کعبہ شریف کی متولیت ان کے پاس تھی، تو یہ حج جب کرتے حج کے دنوں میں تو یہ میدان عرفات میں نہیں جاتے۔ میدان عرفات حرم شریف سے باہر تھا، تو یہ اپنے آپ کو اکڑ تھی، تکبر تھا، غرور تھا، یہ کہتے کہ ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، یعنی میدان عرفات میں نہ رکتے، مزدلفہ میں رک جاتے۔ تو اللہ کریم نے ان کی اس بدعت کو، اس جاہلیت کو اپنے کلام میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ آیت نمبر 199 پارہ نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ تم اس جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، یہ جہاں سے ساری دنیا روانہ ہو رہی ہے، یعنی میدان عرفات سے روانہ ہو۔ اب تمہارے لیے یہ نہیں ہے، یہ حج تمہارا جاہلوں کا حج ہے، اللہ کا حج نہیں جو تم پر فرض ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے پہلے انبیاء کرام کا، اور نہ کریم آقا علیہ السلام کی شریعت میں اس کی اجازت ہے، تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے شامل کیا ہوا تھا۔ تو اللہ کریم کے قرآن نے ان کی یوں اصلاح فرمائی۔ بدعت نمبر 2 یہ تھی کہ یہ جو مدینہ شریف سے انصاری آتے، انصاری مدینہ کے رہنے والے، وہ جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے آتے تو وہ صفا اور مروہ پہ جو دوڑا جاتا ہے وہ نہ دوڑتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صفا اور مروہ پہ ان قریش مکہ، ان عرب والوں نے 2 بت نصب کیے ہوئے تھے۔ ایک بت جو انہوں نے صفا پہ نصب کیا تھا وہ اصاف اس کا نام ہے، اور جو مروہ پہ نصب کیا ہوا تھا وہ نام اس کا نائلہ تھا۔ اور ان کا ذکر آتا ہے، احادیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے کہ یہ اصاف اور نائلہ یہ کہیں سے آئے حج کرنے کے لیے، تو طواف کعبہ کے دوران انہیں خلوت مل گئی، انہیں پتہ چلا کہ اب یہاں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تو انہوں نے یہاں پر منہ کالا کیا، فعل شنی کے مرتکب ہوئے، زنا کیا۔ جب انہوں نے یہ اتنا بڑا گناہ کیا حرم پاک میں طواف کعبہ کرتے ہوئے، تو اللہ کریم نے انہیں سزا دی کہ یہ بت بن گئے، یہ پتھر کے بن گئے۔ تو جب یہ پتھر کے بنے تو قریش مکہ نے، عرب والوں نے، انہوں نے انہیں اٹھایا اور کعبہ شریف کے پہلے دروازے پہ رکھا، پھر وہاں سے اٹھا کے صفا اور مروہ پہ نصب کر دیا، اصاف کو صفا پہ رکھ دیا اور نائلہ کو مروہ پہ رکھ دیا۔ اور شروع میں اس لیے یہ رکھا گیا کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، لوگ اللہ کریم سے ڈریں۔ لیکن جو زمانہ گزرتا گیا تو لوگوں نے ان کا ادب اور ان کی عبادت شروع کر دی، ان کی مورتیاں بننے لگ گئیں۔ تو مدینہ شریف کے آنے والے جو انصاری تھے وہ صفا اور مروہ پہ نہیں جاتے تھے،
ایک تو ان کا یہ تھا کہ یہ صفا اور مروہ پہ عرب والوں نے رکھے ہیں خدا، اور ہماری چونکہ عرب والوں سے قریش مکہ سے بنتی نہیں ہے تو ہم ان کے خداؤں کے پاس نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید نامی ایک جگہ ہے، یہاں پر ان کا منات نامی ایک بت نصب تھا، یہ اس کے لیے احرام باندھتے اور اس کے لیے یہ ادب کا اپنے اندر ایک محبت رکھتے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں عرب کی اس جاہلیت کو سورہ البقرہ آیت نمبر 158 پارہ نمبر 2 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، تو جو یہاں حج کرنے آئے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، وہ ان کا طواف کرے، ان پہ سعی کرے، دوڑ لگائے، تو ان کے لیے یہ گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی بیان فرما کے ان کی اس جاہلیت کو دور فرما دیا۔ یہ جو زمانہ جاہلیت کا حج کر رہے تھے اللہ نے اس کا انکار فرمایا، نص قطعی میں فرما دیا کہ یہ وہ حج نہیں ہے جو میرے نبی کرتے تھے یا جو میرے نبی کی امت آگے کرے گی، جو میرا سونا محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح بدعت نمبر 3 یہ تھی کہ جب یہ حج کر لیتے تو یہ اپنے دروازوں کی بجائے دیواروں سے سوراخ کر کے اپنے گھروں میں داخل ہوتے، دیوار میں سوراخ کر دیتے یا دیوار گرا دیتے، اس طرح یہ اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب ہم گھر سے آئے تھے، جس دروازے سے گزرے تھے، تو ہم گنہگار تھے، تو اب ہم چونکہ حج کر کے واپس جا رہے ہیں، گناہوں سے پاک جا رہے ہیں، تو جس دروازے سے ہم گزرے تھے وہ دروازہ بھی گنہگار ہو گیا، تو اب چونکہ ہم پاک ہیں تو ہم اس گنہگار دروازے سے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، ہم دیوار سے داخل ہوں گے، تو لہٰذا دیوار میں سوراخ کر کے گھر میں داخل ہوتے یا دیوار کو گرا کے داخل ہوتے۔ تو اللہ کریم نے ان کی اس جاہلیت کو قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 981 پارہ نمبر 2 میں کہ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، یعنی دیواروں سے داخل ہو، یہ نیکی نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، تمہاری گمراہی ہے، اسے اللہ نیکی نہیں جانتا۔ تو اسلام آسانی چاہتا ہے، اسلام کے اندر تنگی نہیں ہے، یسر ولا تعسر، تو لہٰذا ان کی اس بدعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرمایا اور اس کی اصلاح فرمائی۔ چوتھے نمبر پہ ان کی جو جاہلیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ اس بات کو نیکی سمجھتے کہ یہ مانگتے ہوئے حج کرنے جاتے، گھر سے کچھ نہیں لے کے جاتے، اور اگر کسی کے پاس کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ راستے میں پھینک دیتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے یا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور مانگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اس جاہلیت کو، اس بدعت کو، اس گمراہی کو رب کے قرآن نے سورہ البقرہ آیت نمبر 97 میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا، کہ زیادہ راہ لو، زیادہ راہ لو، راستے کا خرچ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بے شک سن لو، تمہارے رب کا حکم ہے کہ بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہے، تقویٰ تمہارے دل میں نہیں ہے، یہ مانگنا تانگنا کہاں سے تقویٰ ہو گیا؟ یہ مانگ کر جانا کہاں اللہ کا قرب ہوا؟ اللہ کا قرب تو یہ ہے کہ تم یہ ساری بدعات چھوڑو، یہ جاہلیت چھوڑو، بتوں کی عبادت چھوڑو اور ایک وحدہ لا شریک کو مانو۔ بدعت نمبر 5 یہ ہے کہ یہ جب مینا میں جاتے، حج کے ارکان سے فارغ ہوتے، حج کر لیتے، 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کے دنوں میں یہ مینا میں بیٹھ کے اپنے خاندانی قصیدے پڑھتے، ہر کوئی شروع ہو جاتا اور اس میں اتنا زیادہ جھوٹ ملاتے، اور ہر کوئی قصیدوں میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ میرا خاندان سب سے بڑا خاندان ہے، میرا خاندان اتنا بڑا ہے کہ اس جیسا خاندان کائنات میں کوئی نہیں، ہمارے پاس عزت ہے، ہمارے پاس شرف ہے، ہمارے پاس بہادری ہے۔
تو اپنے خاندان کے قصیدے پڑھتے، اور یہاں سے بعض دفعہ ان کی لڑائی ہوتی اور جو سالہ سال پھر چلتی، خون خرابہ ہوتا جو سالہ سال پھر چلتا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی اس جاہلیت کی رسم کو، اس بدعت کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اپنے رب کو یاد کرو، اور کیسے یاد کرو؟ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے ہو، اسی طرح رب کو یاد کرو، اللہ کی حمد کرو، او اشد ذکرا، اور اس سے بھی زیادہ کرو۔ تم اپنے خاندان کے جو قصیدے پڑھ رہے ہو، جھوٹی تعریفیں بیان کر رہے ہو، اپنے جھوٹے خاندانوں کی جھوٹی تعریفیں کرنے کی بجائے سچے رب کی سچی تعریفیں کرو، جو ہے تعریف کے لائق، جو شانوں والا ہمارا رب ہے، اس کی تعریفیں بیان کرو۔ اسی طرح دور جاہلیت کا جو حج تھا، اس میں انہوں نے شرک کو اپنایا ہوا تھا، سب سے بڑی بدعت۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اللہ کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ شریف کا حکم دیا بنانے کا، اور کعبہ شریف کا ٹھکانہ بتایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو اپنے گھر کا ٹھکانہ بتا دیا ہے، اب اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا، یعنی اس گھر کو شرک سے پاک رکھا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ لا شریک کا گھر ہے، یہ توحید کا علمبردار ہے۔ تو یہاں پر ان جاہلوں نے توحید کی بجائے شرک کو لا کھڑا کیا، اور یہاں پہ انہوں نے اپنے ہر خاندان نے اپنی طرف سے بت نصب کیا، لات، عزا، منات، یہ سارے بت انہوں نے نصب کیے، وہ ٹوٹل 360 بت بنتے ہیں، انہوں نے وہ نصب کیے ہوئے تھے، اور یہ حج کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب مل رہا ہے، اور یہ بتوں کی عبادت، بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی اس جاہل رسم کو، اس شرک کو، اس خباثت کو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر جب فتح مکہ ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بہت بڑی فتح عطا فرمائی، آقا علیہ السلام نے ان بتوں کی صفائی فرمائی، حضور اشارہ فرماتے بت منہ کے بل گرتے، اور کل جاء الحق وزاحق الباطل، اللہ کا محبوب اپنی زبان سے رب کا قرآن پڑھتا کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، تو بت زمین پر گر رہے تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 28 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، کہ بے شک سارے مشرک پالید ہیں، نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد، اس سال کے بعد یہ کبھی مسجد حرام کے قریب نہیں آنے چاہیے۔ تو اللہ نے ان کی اس جاہلانہ، ان کی اس بہت بڑی بدعت، گمراہی کو اللہ کریم نے یوں ان کی اصلاح فرمائی کہ آج کے بعد اگر کوئی رب کا نام لینے والا ہے، اللہ کی توحید کو بلند کرنے والا ہے، اللہ کی توحید الاپنے والا ہے، رب تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہے، تو وہی آئے گا، اس کے علاوہ کوئی مسجد حرام میں نہ آئے۔ اور یہ فتح مکہ والے دن آقا علیہ السلام نے بتوں کی صفائی فرمائی، اور 9 ہجری کو یہ اعلان ہو گیا، اور یہ اعلان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے آقا علیہ السلام کے حکم پر فرمایا۔ آخری بدعت اور بدعت نمبر 7، ننگے ہو کر یہ طواف کعبہ کرتے۔ یہ ایسے جاہل تھے، اللہ کے گھر میں آتے اور ننگے ہو کر دن کو مرد کرتے، رات کو عورتیں کرتی، اور اللہ کے گھر کا طواف یہ ننگے ہو کر کرتے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی اس جاہلانہ بدعت کو، اس گمراہی کو، اس خباثت کو یوں کر کے اصلاح فرمائی، فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، جب تم مسجد اللہ کے گھروں میں آؤ تو لباس کی زینت اپنا کے آؤ، یعنی لباس پہن کے آؤ،
ننگے ہو کر اللہ کے گھر میں نہ آؤ۔ یہ زمانہ جاہلیت کا حج تھا۔ حج تو وہی ہے جو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد جاری و ساری ہے، لیکن جاہلوں نے، مشرکوں نے، قریش مکہ، کفار مکہ نے اپنی طرف سے بدعات کو حج میں شامل کیا ہوا تھا، جسے رب کے قرآن نے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے ان کا رد بھی فرمایا اور ان کی اصلاح بھی فرمائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔